بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت میں آپ کا میزبان گوہر رسول پیر زادہ. جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے. دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا گیا ہے. دعا آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ناظرین، نیوز 18 اردو نے اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام پیش کیا تاکہ آپ کو دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں: 180041922154 اور 9989974324. آج ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا ڈاکٹر سجاد احمد ندوی صاحب، جو عالم دین ہے. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے مولانا صاحب؟ آپ کیسے ہیں؟ کیا حال ہے پٹنہ کے؟ آپ کے یہاں پانی تو نہیں بھرا ہوا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، 2 روز سے راحت ہے. پریشانی تھی اور جگہوں پر بہت پریشانی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی دعا سے اور مومن کی دعا سے جو ہے اللہ کا شکر ہے. چلیے اللہ خیر کرے. بہت شکریہ کال کرنے کے، بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کے لیے. ایک کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بات کر رہی ہوں یوپی سے. جی فرمائیے. جی یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ماہ چل رہا ہے سفر کا مہینہ جس کو بولتے ہیں، جی ہاں جی اس میں کہیں کچھ صحابہ کا یا کسی کا بھی اس میں یہ ملتا ہے کچھ آفات و بلیات آتا ہے اس مہینے میں، یا کہیں سے یہ چیز ثابت؟ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ بیماریاں آفات وغیرہ کچھ نازل ہوتے ہیں آسمان سے، یہ پڑھی جائے وہ مطلب کچھ نماز. مطلب سفر کے مہینے کے لیے آپ جو ہے وظائف جاننا چاہ رہی ہیں کہ سفر کے مہینے میں کیا وظائف پڑے جائیں؟ کچھ تکلیف بیماریاں پریشانیاں تکلیف پریشانی کو دور کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ مولانا صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا سفر ولا حام ولا طیر ولا غدو. سفر کا مہینہ کو منحوس سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر شادی بیاہ یا کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. لیکن ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کا مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ جو ہے مبارک بھی ہے اور اللہ کا مہینہ ہے. جتنے مہینے ہیں جو قرآن میں ذکر آیا ہے، 12 مہینے کا ذکر ہے، سب اللہ کا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. انسان کا جو عمل ہے وہ اصل ہے منحوس. اچھا عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر نتائج مرتب فرماتا ہے. خراب عمل کریں گے، بدعمالی کی وجہ سے منحوسیت آتی ہے اور حالات ناسازگار ہوتے ہیں. انسان جو کچھ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہوتا ہے. زمین پر ہو یا خشکی میں ہو، جو بھی پریشانی ہوتی ہے اور پریشانی آتی ہے انسان کے کرتوت کی وجہ سے. اس لیے کسی مہینے کو، کسی دن کو خاص کر لینا کہ یہ دن صحیح نہیں ہے، منحوس ہے، صحیح نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں، مومن کی پہچان نہیں. مومن ہر دن کو اور ہر مہینے کو اللہ کا مہینہ، اللہ کا دن سمجھتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر دن اللہ کا، ہر مہینہ اللہ کا ہے. انسان اچھا عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج ثابت ہوں گے. تو کیا سفر کے مہینے کے تعلق سے بھی کچھ وظائف پڑے جاتے ہیں سفر کے مہینے کے لیے؟ کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ کا جس طرح ذکر ہم کرتے رہیں، جو باقی جو وظائف بتائے تلاوت جاتے کرتے ہیں ان کو جاری رکھا جائے، کوئی وہ نہیں. جی شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترم. السلام علیکم. جی میرا یہ ہے کہ پورے جسم میں الرجی سے ہو رہی ہے, کھجلی سے ہو رہی ہے, اس کے لیے کچھ بتائیے. پورے جسم میں الرجی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. دانے دانے سے بن جا جی رہا ہے. سمجھ گئے, شکریہ. ٹی وی کی آواز ویسے بند کر دیا کیجیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک دعا ہے, حدیث سے ثابت ہے, بسم اللہ تربت ارزینا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ تربت ارزینا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. 7 دفعہ پڑھ کر جہاں پر زخم ہو, پھوڑا ہو, پھنسی ہو, تکلیف ہو, شہادت کو انگلی رکھ کر یہ دعا پڑھیں, دم کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ فرمائیے. میں بولتی ہوں کہ میرا تمہارے کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. میرے کو شکریہ. طبیعت کیا مسئلہ آپ کا؟ نہیں رہتی ہے. میرے کھانسی بھی بہت ہوتی ہے, گلا بھی بند ہو جاتا ہے. پیچھے میں ہر چیز پڑھتی ہوں. کھانسی بھی آپ کو بہت ہے اور گلے میں بھی تکلیف ہے, آپ کے گلا بند ہو جاتا ہے. مطلب میرا بیٹا ایسا ہے کہ میرے بہت خدمت کرتا ہے. اچھا. اللہ کے فضل سے نماز نے پڑھتا ہے, پر میری اتنی خدمت کا میرے کو کیمرہ دلا دیا ہے, ہر چیز کی میری فضیلت کر دیا ہے, ہر چیز میں فضیلت کر دیا. میں جمعرات کو خاص پنسورہ پڑھتی ہوں, ہر پنسورہ پڑھتی ہوں. جی بالکل 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 محترمہ, آپ کو بتائیں گے ضرور. شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ ویسے ہمارے ریگولر کالر ہیں, اچھا لگتا ہے آپ کال کرتے ہیں, شکریہ. آپ بتاتے ہیں. مولانا صاحب, قرآن کی دعا ہے کھانسی کے لیے اور دمے کے لیے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. 7 دفعہ پڑھے, ممکن ہو شہد میں دم کر کے اس کو استعمال کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھے, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ پڑھتی رہے اٹھتے بیٹھتے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. بیٹے کے لیے دعا کرتی رہیں, اس لیے کہ ماں کی دعا جو ہے تریاق ہے اولاد کے لیے, اور بہت مفید ہے. کوئی ولی کوئی بزرگ دعا کرے اس سے بہتر ہے کہ والدہ والد دعا کریں گے اپنے اولاد کے حق میں, زیادہ مفید ہے, زیادہ مؤثر ہے. اس لیے ماں کو چاہیے دعا جاری رکھیں اور یہ دعا پڑھیں, وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. خوب پڑھیں, تصور کریں, بیٹے کا نام لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے گا, نماز بھی پڑھیں گے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہے. تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. میرے 2 سوال ہے. جی فرمائیے. تو میرا ایک بھتیجا ہے, جی وہ 20 سال کی عمر ہے اس کی. جی. اور میرا بھتیجا ہے ایک. جی جی بالکل. آپ شاید ٹی وی کی آواز آن ہے اسی لیے دوبارہ آپ کو بولنا پڑ رہا ہے. آپ ٹی وی آواز بند کر دیں, اس کے بعد اپنا مسئلہ اطمینان سے بتائیے. ہاں بالکل بند ہے. ہاں ہلو فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بھتیجا ہے, 20 سال کی عمر ہے اس کی. جی. انجینئرنگ کر رہا ہے وہ, فی الوقت پہلے فرسٹ ایئر ہے. تو فرسٹ ایئر کی کلیئر نہیں کرا, ایک سم ایگزام دیا, اس کے بعد سے بچہ جو ہے بگڑ گیا اور بد اخلاقی کر رہا ہے. میں کالج کو نہیں جا رہا اور ماں باپ کی بات نہیں سنتا, ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, گالی دیتا ماں کو, اور سگریٹ پیتا ہے. ایسا بدتمیز ہو گیا کچھ سمجھ, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں ہم. اس لیے کچھ دعا بتائیے تو اچھا رہے گا. جی اس کے لیے بتائیں گے آپ کو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہو کر 30 سال ہو گیا. میرے ساس سسرے سونتےلے ہیں اور میرے شوہر کو انہوں قتل کر دیا, مار دیے. تب سے میں ابھی تک ڈر کے نہیں, ان کے پاس گئی بھی نہیں اور حصہ بھی نہیں مانگی. آپ کے شوہر کو آپ کے ساس سسر نے قتل کر دیا؟ ہاں جی کر دیا.
तो जो है मैं डर के मारे, मुझे एक लड़का है, फिर मेरे लड़के को भी उन्होंने जो है कुछ भी कर देंगे बोलकर मैं ससुराल में गई नहीं डर के। तो मैं मेरा हक चाहती हूँ, बहुत प्रॉपर्टी है उनके पास, अभी तक दिए नहीं वो लोग। उनके दिल से उन्होंने, उनकी मोहब्बत से उन्होंने देना मुझे मेरा जो भी हक रहता वो देना। मैं नहीं पूछती क्योंकि मुझे डर है मेरे आपके बच्चे को भी ससुराल कुछ वाले मारेंगे बोलकर। आपको आपका हक नहीं दे रहे, जो जायदाद का हक बनता है वो नहीं दे रहे हैं। कत्ल का जो मामला है उसका आपका कोई मुकदमा, कोई केस दर्ज किया था क्या? नहीं, जब नहीं करे क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। फिर कहाँ बच्चे से को बात भी कर कुछ रही भी हैं कर देंगे। आप कहाँ से बात कर रही हैं? कर्नाटक से बात कर कर्नाटक से बात कर रही हैं। कर्नाटक से। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब, औलाद की कामयाबी या उसके फरमाबरदारी के लिए दुआ है। कामयाबी के लिए फ़इन हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। रोज़ाना सुबह शाम पढ़ती रहे कम अज़ कम 300 मरतबा। फ़इन हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन 10वें पारे में है, तीसरे रुकू में ये आयत मौजूद है। खूब पढ़े, कसरत से पढ़े, तसव्वुर करे औलाद के बारे में कामयाबी के लिए, और फरमा बरदार बेटा बन जाए इसके लिए। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती छोटी सी दुआ है। खूब पढ़े, तसव्वुर करे बेटे के बारे में, अल्लाह उनको हिदायत दे और उनकी इस्लाह फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह का हाथ में सब कुछ है, हिदायत भी और कामयाबी। अल्लाह पर यकीन कामिल रखे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है, हक़ का ताल्लुक़ है, तो ये दुआ पढ़े, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दो आयतें हैं, हिफाजत के लिए भी है, और खौफ जो डर है उससे अल्लाह निजात देगा और अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा और उनके हक़ को अल्लाह ताला उसको दिलवा देगा। खूब पढ़े, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। सूरह अंबिया की, सूरह जो है हज की आयत है। और फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रोज़ाना जितना मुमकिन हो पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं बरेली शरीफ से बोल रही हूँ। जी। मैंने अभी कॉल की थी ना, खुजली एलर्जी के लिए, तो मेरी दुआ को समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे ये बता दिए कि कौन से पारे में है वो। ठीक है, आप लाइन पे ही मौजूद रहिए। मौलाना साहब, जो एलर्जी के लिए दुआ बताई थी आपने, वो बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्ज़िना बिरीक़ति बाज़िना युश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। 7 दफ़ा पढ़े और दरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ ले। जहाँ ज़ख़म हो वहाँ हाथ रख कर, शहादत की ऊँगली रख कर दम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा और शफा भी अता फरमाएगा। मौलाना साहब, दुआ चूँकि लंबी है, ये बताएंगे कि कहाँ मिलेगी, किस किताब में है या कुरान शरीफ में कहाँ पे है? ये हदीस के अंदर है ये दुआ। आप यूट्यूब पर देख लेंगे, उसको दोबारा लिख लेंगे। हाँ हाँ, तो यानी YouTube कि पर। मसनून दुआओं की किताबों में ये दुआ मिल जाएगी। उसके अलावा आपको, हाँ, आप बता भी दें कि ये प्रोग्राम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कुछ देर बाद। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के एपिसोड्स, तमाम एपिसोड्स मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पे बैठ के दुआओं को दोबारा से सुन सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद कॉलर से राब्ता नहीं हुआ, कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है, कॉल लग जाए तो थोड़ा सा सब्र किया कीजिए। आपसे पहले भी कॉलर होते हैं, जब तक उनका सवाल मुकम्मल नहीं होगा, उसका जवाब मुकम्मल नहीं होगा, आपको तब तक थोड़ा सा वेटिंग पे रहना पड़ेगा। उसके अलावा जब आप हमसे बात करें, टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ साफ हमको सुनाई दे और आपको भी हमारा जब जवाब होगा वो भी साफ सुनाई देगा। वैसे आप टीवी पर ही उसके बाद अपना जवाब सुन सकते हैं। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब है, कहाँ से? मैं बच्ची के बारे में बात कर रही हूँ। बच्ची का औलाद जो है, इससे पहले बोले थी 3 महीने पहले, रब्बी हब्बी मिनस सालिहीन बोले, तो पढ़े, बच्चे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। कब पढ़ा आपने? इससे
पहले 3 महीने नीचे पड़ी, बहुत बार पड़ी थी बच्ची, महीना 2 महीने तक पड़ी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। नहीं, बच्ची ध्यान 5 से साल- इत्मीनान से पूरी तवज्जो के साथ लगातार पढ़ना होता है। आप अगर ये गुमान लेके बैठ जाएंगे कि फ़ायदा नहीं हुआ तो फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल मौलाना साहब, इनका ये है कि जो औलाद को नाफरमानी के लिए, सालिह बनाने के लिए जो दुआ बताई गई थी, एक बार फिर से बता दीजिए। रब्ब हब वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती वअस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम वहदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम। कसरत से पढ़े, तसव्वुर करे बच्चे के बारे में, अल्लाह ताला उनको फरमाबरदार बना दे, इताअत बना दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ, ये नहीं कि बस सरसरी तौर पर, रस्मी तौर पर पढ़ लिया, इससे फ़ायदा नहीं होगा। आम तौर पर लोग दुआ पढ़ लेते रस्मी तौर पर, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। यकीन के साथ कि अल्लाह का कलाम है और हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनक़ूल है, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जालना महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए मोहतरमा। हमारे अब्बू की कारोबार में तरक्की के लिए दुआ बताइए। वो कुछ भी कारोबार करना शुरू करते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से रुक जाता है। अच्छा, हाँ ठीक है। उसके अलावा और कोई मसला आपका? जी, और कुछ नहीं, बस इतनी। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको बताते हैं मौलाना साहब। सबसे पहले नमाज का एहतमाम करें, फ़राइज़ का ख्याल रखें और ये दुआ पढ़ें। कुरान की दुआ है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद। या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या वहाबो या वहाबो। कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ में बरकत भी देगा, उनकी गैब से मदद फरमाएगा। कामिल यकीन के साथ, अल्लाह पर यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मौलाना साहब, कारोबार के लिहाज से एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक आम सा सवाल है, लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि कारोबार में बरकत नहीं है, काम में बरकत नहीं है। उसके लिए वज़ाइफ मांगते हैं, दुआएं चाहते हैं कि दुआ ऐसी कोई बता दी जाए कि कारोबार में बरकत हो। लेकिन कारोबार में बरकत, बेबरकती की कुछ और भी वजह भी तो हो सकती है। हो सकता है कि इंसान का ईमानदारी से काम नहीं कर रहा हो सकता है कि इंसान जो अगर कोई चीज़ बेच रहा है उसकी क्वालिटी नहीं हो सकता है लेन देन का मामला सही नहीं हो। हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 99% बरकत कारोबार में, बाकी 1% जो है और दिगर कमाई के अंदर है। शर्त है कि रिज़्क़ जो माल हो सही हो, हलाल हो, और जो चीज़ आपके पास मौजूद, जो क्वालिटी मौजूद है उसको सही बयान करें। ये नहीं कि झूठ बोलकर उसको बेचना और फ़रेब के साथ धोखा देकर बेचना, उसमें कभी भी बरकत नहीं। कितनी दुआ पढ़ लीजिए आप खुशबू लगा लें और गंदी जगह पहुंच जाएं, ये कि यह खुशबू का असर हमको नहीं है, हम पर ज़ाहिर नहीं हो रहा है, खुशबू नहीं आ रही है, खुशबू की गलती नहीं है, बल्कि आप गंदगी में जो है उससे बचने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कारोबार को सही कीजिए। किसी की आपने हक़ तलफ़ी की है, किसी का माल आपने हड़प लिया है, इससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुशखबरी दी गई है अमानतदार ताजिर के लिए, अत्ताजिरुल अमीन माअन नबिय्यीन। ताजिर जो अमानतदार होंगे उनका मामला, उनका हश्र जो है नबियों के साथ होगा। कितनी बड़ी जो है उनके लिए खुशखबरी की बात है। शर्त यह है कि अमानतदार हो, दयानतदार हो, वादा खिलाफ़ी न करे। अगर पैसा थोड़ा ही आए, सब्र के साथ, सच्चाई के साथ अगर हम उसको बेचते हैं तो इंशाअल्लाह बरकत भी देगा। पैसा खूब आ रहा है लेकिन उसमें हम धोखा धड़ी कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो बज़ाहिर पैसा तो आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं। आमतौर पर ये शिकायत होती है कि मेरे बेटे कमाते हैं, मेरे शौहर कमाते हैं,
برکت نہیں ہے. برکت کی وجہ یہی ہے کہ سودی لینڈ سے بھی دور رہیں. عام طور پر سودی کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں, اس سے دور رہیں, اس سے برکت نہیں ہوگی. پیسہ دیکھ رہے ہیں, آپ کی رقم آ رہی ہے, یہ مت سمجھیے کہ یہ پیسہ جو ہے باقی رہنے والا, بلکہ وہ چیز ختم ہو جائے گی. اگر تھوڑا ہی پیسہ ہو, حق کے ساتھ ہو, امانت داری کے ساتھ ہو, اس میں برکت بھی ہے, تاثیر بھی ہے اور روحانیت بھی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے صحیح کمائی کرنے کی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, آپ لوگوں سے گزارش بار بار جب بھی آپ کا کال لگ جائے پھر آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کال لگتی نہیں. لگ جائے کال تو تھوڑا سا صبر کیا کیجئے, جب تک پہلا سوال مکمل نہیں ہوگا تب تک ہم آپ کے سوال نہیں لے سکتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں, ہمارا 2 سوال تھے مولانا صاحب. جی فرمائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہلو. جی فرمائیے محترمہ, ٹی وی کی آواز بند کیجئے, اپنا مسئلہ بتائیے. ہاں جی ہاں. بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا. 180041925154 اور 9989997324. یہ فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ویٹنگ پہ کال ہوتی ہے, تھوڑا جب آپ کی کال لگ جائے تھوڑا سا رک جائیے, انتظار کیجیے, تھوڑا سا انتظار کیجیے جب تک پہلا کال مکمل نہ ہو. اور جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیے تاکہ آپ کی آواز صاف آ جائے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, کیا میری آواز آپ کو مل رہی ہے؟ ہلو. جی فرمائیے محترمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے 2 سوال تھے مولانا صاحب. ہمارے لڑکے کی روزی بند ہو گئی, ان کے لیے پوچھنا تھا. لڑکی کا کیا ہو گیا؟ لڑکے کی روزی بند ہو گئی ہے. لڑکے کی روزی بند ہو گئی مطلب کام بند ہو گیا, کام نہیں, جہاں کام کر رہا تھا وہاں سے کام چھوٹ گیا. ہاں. اچھا, اور کیسی کام ہے. اور دوسری بات کہ لڑکی 12 سال کی ہے, ان کا دماغ مٹر سے پڑھائی میں نہیں لگتا. 12 سال کی لڑکی کا پڑھائی میں دماغ بالکل نہیں لگتا. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. کاروبار کی ترقی کے لیے ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. یہ 41 مرتبہ صبح شام پڑھے. یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ, اے اللہ ہماری تو غیب سے مدد فرما, رازق تو ہی ہے, خالق تو ہی ہے, سب کچھ تیرے پاس ہے, سیکنڈوں کے اندر منٹوں کے اندر تیرا معاملہ کن فیکون کا ہے. اے اللہ ہمیں تو رزق عطا فرما, غیب سے ہماری مدد فرما. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بچے کے لیے ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. 5ویں پارے میں ہیں, 7 دفعہ پڑھ کر صبح شام دم بھی کرے, پانی میں دم کر کے اس کو استعمال کرے, انشاءاللہ ان کا ذہن بھی کھل جائے گا, طبیعت بھی لگے گی پڑھنے میں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں ریحان بات کر رہا ہوں دلی سے. ریحان بھائی فرمائیے. ہاں میرے نا ایک مولانا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہسبینڈ اور وائف کا نا, میاں بیوی کا, کہ نماز ساتھ میں پڑھنی چاہیے. اچھا. اور اگر وہ ساتھ میں پڑھیں گے تو پھر مسجد میں کیسے جائیں گے؟ تو تھوڑا سا کہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ اور وائف کا ساتھ میں پڑھتے ہیں. تھوڑا اس کے متعلق مجھے بتائیے گا کہ ایسا جائز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھر پہ نماز پڑھنا. اور کوئی مسئلہ ریحان بھائی؟ نہیں بس شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس مسئلے کے بارے میں؟ یہ جائز نہیں ہے کہ ساتھ نماز پڑھنا. کبھی کبھی نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ساتھ نہیں پڑھ سکتے, وہ الگ پڑھیں یہ الگ پڑھیں. چونکہ گھر میں
نماز پڑھنا نوافل پڑھنا سنت ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی مسجد میں جماعت کے ساتھ کریں، اس لیے کہ یہ سنت بھی ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ عورتوں کے ساتھ خاص طور پر بیوی کے ساتھ نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ بات کہی ہے وہ غلط ہے۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کریں گے آپ؟ جی ہاں، فرمائیے۔ ہلو جی، ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیجئے، اپنا مسئلہ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اگر میں دراز سے بول رہا ہوں، دنیا کے دوسرے سرترین علاقے سے بول رہا ہوں۔ کہاں سے؟ دنیا کے دوسرے سرترین علاقے سے بول رہا ہوں، دراز سے۔ دراز، دنیا کے سر ترین علاقے سے آپ بول رہے ہیں؟ جی دوسرے سر ترین، جی فرمائیے کیا جی مسئلہ ہے؟ حضرت مجھے بھائی آپ ٹی وی کی آواز اگر بند نہیں کریں گے تو آواز ہی نہیں آئے گی آپ کی۔ آپ برائے مہربانی ٹی وی بند کی آواز بند کر دیجیے۔ میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں لگتا ہے۔ ہاں، کیا آپ کم کر رہے ہیں؟ کام میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے، اس کے علاوہ؟ اور مجھے صبح فجر پڑھنے میں ہمیشہ میں نیت کر کے سوتا ہوں، اور صبح پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل آپ بتائیں۔ نیت کر کے سوتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتا دیں، شکریہ دراز سے کال کرنے کے لیے۔ جی کچھ اور بول رہے ہیں آپ؟ اور بھی کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور بس دعا کی درخواست ہے۔ آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں وہ؟ ایک تو ان کے کام کا من نہیں ہوتا ہے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کچھ بھی کام کرنے کا کاہلی ہوتی، اور اکثر یہ نیت کر کے سوتے ہیں لیکن فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں، نہیں اٹھتے ہیں۔ کام میں دل لگنے کی دعا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد 300 مرتبہ صبح شام پڑھے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، انشاءاللہ ان کا دل بھی لگے گا، ان کو کام میں برکت بھی ہوگی، جو کام بھی کریں گے۔ اور نیند سے بیدار ہونے کے لیے سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے لاسٹ میں جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ اب پڑھنے کے بعد یہ تصور کریں، نام لیں اپنا کہ اے اللہ مجھے تو صبح کی نیند سے بیدار کر دے، اور ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہ بیدار ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کی آخری آیت وہ تلاوت کریں، جو آخری آیت ہے اس کو دیکھ لیں گے، 16ویں پارے میں ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھ کے سوئیں گے روزانہ، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ضرور۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اپنا مسئلہ بتائیے۔ آواز آ رہی ہے؟ آ تو رہی ہے لیکن ٹی وی بند نہیں کریں گے آپ تو پھر نہیں آئے گی۔ یہ گزارش ہے آپ سب سے، آپ ہی کے لیے ہم بولتے ہیں۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہاں جی، السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام محترمہ، فرمائیے۔ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے لیکن ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے شوہر کے لیے بات کرنے کی تھی ہم کو۔ جی جی وہ ذرا جراثیم کی جو رہتی نا وہ کمی بتا رہے، اس سے پہلے 40 تک کی تھی اور اچانک سے پھر پورے کم ہو گئے۔ اچھا، ٹیسٹ کروایا آپ نے، تھوڑی سی دقت کمی ہاں، کیا؟ ٹھیک ہے، اس سے پہلے 40 تک کے تھے، پھر بعد سے پورا کم ہو گیا اچانک سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اس کے مسئلہ؟ لیے بس یہی تھا اور کچھ نہیں۔ شکریہ اس سے کال۔ پہلے ہم بہت بار ربی حبلی ملا وہ بھی پڑھ لیے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ مولانا صاحب سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 300 مرتبہ پڑھے اور تصور کرے نیک صالح اولاد کے لیے 2 شریف پڑھ لیں آگے پیچھے۔
ایک اور دعا ہے للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ دعا میٹھی چیز میں دم کر کے دونوں استعمال کریں میاں بیوی. للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، 6 پارے میں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد دے گا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دینے والا. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اولاد دینا، اولاد نہ دینا، رزق دینا، رزق نہ دینا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اپنا عمل جاری رکھے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ خوب پڑھے، کثرت سے پڑھے، 2 شریف پڑھ لیں آگے پیچھے. یہ جاری رکھے ان سے جب تک کہ استقرار حمل نہ ہو جائے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم جالنا مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. ہمارے 3 سوال ہیں. جی. اور جو آپ نے محرموں میں بسم اللہ کی برکت کا جو تعویذ دیا تھا 130 مرتبہ لکھنے کا، وہ کیا ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ نکال دینا چاہیے محرم کے بعد؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں ان کے کاروبار چلتے اور چلتے چلتے رک جاتے ہیں، پھر بچے کا چالو ہوتا، بچے کا ہوا تو پھر ان کے ابو کا چالو ہوتا. جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے 12 سال کا لڑکا، وہ اسکول پڑھنے کو تو جاتا ہے مگر اسکول سے دوبارہ بار بار لوٹ کے آ جاتا ہے. کیا اس کی کوئی دوا کچھ وظیفہ ہوں گا تو بتائیے. اسکول میں اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ کو بتا. جی سمجھ گئے. شکریہ. جاتا ہے یہاں سے مگر پھر دوبارہ لوٹ کے آ جاتا ہے، اسکول سے واپس بھاگ کے آتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب. رزق کے لیے ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ آیت روزانہ صبح شام 300 مرتبہ پڑھے. یا رزاقو یا وہابو، یہ بھی 300 مرتبہ پڑھے. 2 شریف پڑھ لیں آگے پیچھے. انشاءاللہ اللہ رزق میں برکت دے گا. اولاد کی کامیابی کے لیے ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. خوب پڑھے. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. یہ دعا بھی پڑھے ہدایت کے لیے تاکہ وہ اسکول جانے میں اس کا دل بھی لگے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ بھی دعا پڑھے. یہ چھوٹی سی دعا ایک اور ہے، یا علیمو یا علیمو یا علیمو پڑھے. تصور کرے بیٹے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے یا پڑھنے میں ان کا دل لگ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. دل لگنا، دل نہ لگانا، سمجھو کا دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی پھیرنے والا ہے تعلیم کی طرف یا ہدایت کی طرف. مولانا صاحب، ایک محرم کو جو تعویذ مطلب کہ دن جو تعویذ لکھا جاتا ہے، ہمارے شو میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا مجھے یاد ہے. تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ وہ تعویذ جو لکھا گیا ہے ایک محرم کو، کیا اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے یا محرم کے بعد سے اس کو ہٹا دینا ہے؟ جب اس سے فائدہ ہو گیا، ایک محرم کو تعویذ کے لیے جس سلسلے میں دیا گیا ہے، اگر فائدہ ہو گیا، شفا ہو گیا ہے تو نکال دے. اگر شفا نہیں ہوا تو اس کو پہنے رکھے. اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے، صحت کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو یا کسی کام کے لیے بھی دیا گیا ہو، اگر کامیابی مل گئی ہے تو اتار دے، اگر کامیابی نہیں ملی ہے تو اس کو پہنے رکھے. کوئی حرج نہیں ہے پہننے میں. جی. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی آپ کی آواز تھوڑی سی دھیمی آ رہی ہے. فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرٹھ سے بول رہا ہوں. طاہر صاحب فرمائیے. یہ تم لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں، خواب میں سانپ دیکھتے ہیں مجھے. اچھا. اور ہاں جی، اور رات آج خواب میں مجھے ایک عورت دکھائی دی، وہ سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. اچھا. بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھی. میرے پاس تک آئی تو کہنے لگی تم تو بڑے ہو، میں بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اچھا ٹھیک. مولانا صاحب، اس طرح کا خواب دیکھنا ایک وسوسہ ہے. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون.
رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ 18ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے. اس کو خوب پڑھ لیں. کم از کم 7 دفعہ پڑھ کر دم کر لیں اپنے جسم پر, ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں. انشاءاللہ وسوسہ جو پیدا ہو گیا ہے, شیطانی وسوسہ, اللہ اسے دور رکھے گا. اور خواب میں اکثر جو یہ سانپ دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے کیا؟ جو خیالات تصور کرتے ہیں وہی آتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ سانپ آنے سے خطرہ ہے, خطرہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو اس طرح کی بات جو ہے خواب دیکھنے سے, جو خواب کے ماہر ہیں, بعض اوقات یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے خواب میں سانپ دیکھا یا کتا دیکھا یعنی کہ آپ دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں, دشمن کی علامت ہوتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کوئی بھی خواب دیکھیں, سب سے پہلے خواب دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے وہ دعا پڑھ لیں. اچھا. آیت الکرسی چاروں قل پڑھ کر سوئیں تاکہ کوئی بھی خواب نہیں دیکھ سکیں. جو بھی خواب دیکھیں گے اچھا خواب دیکھیں گے. یہ تصور کرے یہ خواب دیکھنے کی نوبت نہ آئے گی, برے خواب دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. جب آپ چاروں قل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں, رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون, انشاءاللہ خواب نہیں دیکھیں گے اس طرح کے خواب. بالکل. جہاں تک تعلق ہے تعبیر کا, جس کے ماہر ہیں, تعبیر کے جو ماہر ہیں ان سے سوال کریں. اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے خواب کی تعبیر کو نہیں بتا سکتا ہے. صحیح بات ہے, بتانا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ خواب سنانا بھی نہیں چاہیے. جی, کسی کو سنانا بھی نہیں چاہیے ہر کو اپنے خواب کے بارے میں. اس لیے کہ جو خواب دیکھا تو استغفار پڑھے. جی, ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں ہیلو. السلام علیکم محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا آدمی بہت دارو پیتا ہے. جی, میرا آدمی بہت دارو پیتا ہے. اوہو, اچھا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا, جھوٹ بہت بولتا ہے. کام کیا کرتے ہیں وہ؟ واچ مین کے کام. کس میں؟ واچ مین کے کام کرتا ہے, وہ گارڈ کے کام. اچھا ٹھیک. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ وہاں سنجان بندر سے, پنجاب سے. گجرات میں رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جواب دیتے ہیں آپ کو. شکریہ. مولانا صاحب, کیا معاملہ ان کا ہے؟ ان کے شوہر بدکاری میں, مطلب شراب بہت پیتے ہیں, جھوٹ بہت بولتے ہیں. اب اس کے علاوہ کیا کیا بتائیں؟ تھوڑا سا کچھ پردے میں بھی رکھیں باتیں. یہ کثرت سے دعا پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں 7 دفعہ, درود شریف پڑھ لیں آگے پیچھے. اہدنا الصراط المستقیم پر شوہر کا نام لے, تصور کرے ان کی ہدایت کے لیے. پھر آگے بڑھے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 7 دفعہ, 7 دفعہ نام لینا ہے, تصور کرنا ہے شوہر کے بارے میں. ایک اور دعا, وہدیناہم الصراط المستقیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. سورہ بقرہ کے شروع ہی میں یہ آیت موجود ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. انشاءاللہ یہ سب دعا پڑھیں گی, یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا, اور زنا سے, بدکاری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام جی. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دلی سے پپو بول رہا ہوں جی. میرے جس کی پیسہ دے دیتا ہوں میں, پیسے لڑائی جھگڑے سے ملتے ہیں میرے پیسے. سمجھ نہیں آیا فخر بھائی, کیا بول رہے ہیں؟ میں جس کی پیسہ دیتا ہوں, ادھار ایسے دے رہا ہوں, قرض ایسے ضرورت ہوتی ہے پیسے کی, اور پیسہ مانگتا ہوں واپسی میں, تو لڑائی جھگڑے سے پیسے ملتے ہیں. مطلب پیسے کا لین دین کا معاملہ ہے, پھر آپ پیسے مانگتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے نہیں, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, تو بتائیے کیا پریشانی ہے؟ بتا دیں گے آپ کو. شکریہ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. کثرت سے پڑھے, اور جہاں جائے یہ دعا پڑھتے جائے. ایک اور دعا ہے, فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. یہ دعا پڑھتے جائے. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. سورہ بقرہ کے آخری صفحے میں ہے, سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں آخری صفحے پر یہ آیت موجود ہے, فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. خوب پڑھے,
جس کے پاس پیسہ لینے جائے یہ دعا پڑھتے جائے، انشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے گا، ان کو دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ بہرائچ سے۔ فرمائیے۔ میرے سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ جو ہے قضائے عمری کئی رکعت کر کے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، شکریہ مولانا صاحب۔ قضائے عمری اگر یاد ہے صحیح طریقے سے تو آپ جو فرائض ہیں، جو فرض ہے اسی کو ادا کریں، سنت نوافل کی ادائیگی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو قضا ہے فرض کی ادا کریں گے اگر یاد ہے۔ اگر یاد نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے یہ قضا جماعت ہو گئی ہے یا نماز ہو گئی ہے، تو اس کے لیے یہ نیت کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ نیت کر لیں، یا اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو قضاء نماز ہو چکی ہے، اے اللہ تو معاف فرما، ہمیں یاد نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ نہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، میں کوشش کروں گی یا کروں گا کہ نماز قضا نہ ہو، وقت پر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ویسے عام طور سے طریقہ کیا ہوتا ہے قضائے عمری پڑھنے کا؟ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ قضا عمری کے بارے میں احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ہاں، اور قضا عمری کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین اپنے طریقے سے جو انہوں نے کہا کہ نماز قضا نہ ہو یا ہماری نماز چھوٹے نہیں، بچپن کی نماز ہو یا لاوبالی وجہ سے ہماری نماز جماعت ختم نماز نہیں پڑھ سکے ہیں، تو اس کو لوگ تقوی کی بات ہے، یہ تقوی کی بات ہے۔ ترتیب جس کی نماز میں ہے، ترتیب ضروری ہے، ترتیب چھوٹ جائے ترتیب والے کے لیے قضا ہے، بے ترتیب والے کے لیے قضا نہیں ہے۔ ترتیب سے مراد؟ ترتیب یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اہتمام کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر چھوٹ جائے بیچ میں تو اس کا اہتمام کرے، لیکن ترتیب ہی نہیں ہے، جب چاہے پڑھ لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، کبھی مغرب پڑھے تو عشاء غائب، عشاء پڑھے تو فجر غائب، کبھی ایک ہفتہ بھی نماز نہ پڑھے، تو اس طرح بے ترتیب لوگوں کے لیے اہتمام ضروری نہیں ہے۔ جو ترتیب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اہتمام کی نماز پڑھتے ہیں، اگر چھوٹ جائے 1-2 وقت کی تو اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھے۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی، میں پرویز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ پرویز بھائی فرمائیے۔ جی، ہمارے بھیا ہے زبیر نام۔ جی پرویز بھائی بولیے۔ جی، انہوں دوستہ میں زیادہ رہتے اور امی کو ستاتے، رات میں لیٹ آتے اور بے روزگار ہے۔ اچھا، کچھ دعا ہوئے بول سکتے؟ یہ اکثر عام مسلمان لڑکوں میں یہ عادت دیکھی جاتی ہے آج کل۔ مولانا صاحب، کیا ہے ان کی معاملہ، کیا ہے ان کا؟ بھائی ہیں ان کے، گھر والوں کو ستاتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، دیر رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، آرام طلب زندگی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان کی 19ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، کثرت سے پڑھے، خوب پڑھے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ بھی پڑھے۔ یہ چھوٹی دعا، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یا فتاح ہو، یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، کثرت سے پڑھے، خوب پڑھے۔ تصور کرے بھائی کے بارے میں اللہ ان کو ہدایت دے، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ ہی دل پھیرنے والا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ بھی دعا پڑھے، اس لیے کہ اس میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اور خوب دعا مانگے اللہ کے سامنے۔ اگر والدہ ہیں تو اگر دعا مانگیں گی ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ ماں کی دعا بے اولاد کے حق میں بہت ہی مفید ہے، اور ایک بہت ہی مفید ہے، بہت ہی مؤثر ہے۔ جی، ایک اور کالر،
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हाँ जी जहूर भाई, ये हम असल में मौलाना साहब ने जो अभी बोले ना, ये सूरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सूरा 300 मरतबा हर उन्होंने ये कहा कि वो दुआ जो कहा, तो जब हम असल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो लाइट चले गई। मसला क्या था? मसला क्या था? ये औलाद के लिए, औलाद के लिए जो दुआ बताई गई थी, आप उस टाइम सुन नहीं पाए, आप दोबारा सुनना चाहते? वो फिर से बोलना चाहेंगे। हर असल में वो फजर में पढ़ना है या कब पढ़ना है, जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल आप बताएंगे। आपने दोबारा कॉल किया, आपको जरूर बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम यूट्यूब पे भी होता है, आप यूट्यूब पे दोबारा भी देख सकते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तब आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जी मौलाना साहब, औलाद के दुआ बताई थी आपने, बराए मेहरबानी। सूरतुल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। ये आयत पढ़नी है आपको सुबह 300 मरतबा। तसव्वुर करना है औलाद के बारे में, नेक्स्ट सारे औलाद के बारे में तसव्वुर करना है। एक और दुआ है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा यख्लुकु मा यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आयत 7 दफ़ा पढ़कर मीठी चीज़ में दम करे, दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करे, इंशाअल्लाह नेक्स्ट साले औलाद अता फरमाएगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है इस बार आपने जवाब सुन लिया होगा, नोट भी किया होगा। नहीं कर पाए तो टाइप करें दुआ और दवा, न्यूज़ 18 उर्दू। आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज का जो एपिसोड है लगभग 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। शुक्रिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। मतलब टीवी की आवाज आप बंद नहीं करेंगे। बहरहाल, कौन साहब, कौन कहां से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, मैं गजाला हूँ। जी फरमाइए। मैं अपने नाम के मायने पूछना चाहती हूँ, और मेरा भाई है अंसार, उसका काम नहीं चल रहा है। आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम यूपी से बात कर रहे हैं, सुखावाद से। क्या नाम बताया आपने? गजाला। गजाला, ठीक है मौलाना साहब। गजाला के माने आते हैं सूद काटने वाली, एक माने हैं गज़ल के माने आते हैं चुपके चुपके बात करना, खामोशी के साथ बात करना। एक माने हैं कि सूद काटने वाले, 2 माने इसके। और भाई के लिए, भाई का काम नहीं चल रहा है। या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो, खुद पढ़े, भाई को ये बतलावे, ये दुआ खूब पढ़े। या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो या मुगनी या मुगनी या फ़त्ताहो, ये सब अल्लाह के नाम हैं, नामों में से चंद नाम हैं। इंशाअल्लाह यकीन के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत भी देगा, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएगा। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं किस बात कर रही हूँ, कर्नाटक। फरमाइए। जी मैं 10 साल से थोड़े परेशान से हूँ। शादी होने के बाद परेशानी घर से चले ही जाती नहीं, कुछ ना कुछ परेशान हो जाती हूँ। किस तरह की परेशानी? तबीयत से बहुत, मेरी तबीयत बार बार थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं तो ऐसा परेशानी, वसवसे। मैं अपने तबीयत से भी परेशान है आप, कुछ वसवसे भी दिल में है, कुछ रिज्क में बरकत भी नहीं है। हाँ, घर की भी परेशानी है और लोगों की सी वजह से भी परेशान हूँ, खुद को भी मैं बाहर निकाल नहीं पा रही हूँ। ऐसे में मैं घर पे क्या सूरा लगाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आप थोड़ा हिदायत दें और मेरे लिए खास करके आप दुआ कीजिए। बिल्कुल, जरूर आपके लिए दुआ करेंगे और आप भी हमारे लिए दुआ जरूर किया कीजिए। मौलाना साहब, आवाज़ नहीं आ रही है। मौलाना साहब, क्या आप इनका मसला समझ सके? थोड़ी परेशानी है, 10 साल से परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां हैं, तबीयत खराब है, वसवसे आते हैं। क्या ये मसला आपने इनका सुन लिया? मौलाना साहब से हम दोबारा रब्ता करेंगे, शायद टेक्निकल कुछ डिफेक्ट है। इस बीच एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए मोहतरमा। ऐसा है सर कि हजरत से मेरे को ये दरख्वास्त करने का था कि मेरी माँ है जो वो आज कम से कम
60-75 साल की हो गई, मगर वो अपनी उम्र के हिसाब से आज तक उन्होंने हर एक मजार पे जाती है, हर एक मजार पे जाते हैं, उनको हम सब बोलते हैं कि मत जाओ मत जाओ, मगर वो सुनती नहीं। वो बोलती मेरे को वहाँ जाना अच्छा लगता है, मेरे को वहाँ जाना आराम मिलता है। हाँ। तो हम सब बोलते हैं कि नहीं वहाँ पे जाना गुनाह है, बहुत ऐसा है वैसा है, तो उनको बुरा लग जाता है। वो क्या बोलते हैं, उनके ऊपर कोई भी असरात ऐसा है कि कोई मियाँ मौलाना से दिखाते हैं, तो ऐसा उनको पहली रात से कोई चीज मौलाना लोग बताने को बोलते हैं कि ये करने का होगा, तुमको पहली से रात को मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा तुमको करने का है। इसकी वजह से उनको कोई फायदा भी नहीं होता है, मगर वो हमेशा सोमवार जुमेरात को हमेशा मजार पे ही जाती रहती है। तो ये कहाँ तक सही है, उनके बारे में क्या करना चाहिए कि वो उनको यकीन हो जाए कि नहीं उसको छोड़ दे, अपने अल्लाह पे ही भरोसा करें। अच्छा, बहरहाल ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। आपने तो बताया कि हमने कई मौलाना को दिखाया है। बहरहाल ये नोट मैंने कर लिया पूरा, ये चूंकि पेचीदा मसला है, बहुत लंबी गुफ्तगू होगी इस पर, इसको मैंने नोट कर लिया। और एक और मसला मेरे पास था कुछ देर पहले, जो मोहतरमा का 10 साल से परेशान थी, उनका भी मसला मेरे पास है। ये मसले हम कल के प्रोग्राम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। मौलाना साहब, आज के प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारी हौसला अफजाई भी होती है और हमें खुशी होती है कि हम आपकी खिदमत कर लेते हैं। कल सुबह इंशाल्लाह फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।